نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نون زیلام کیا نازل کی؟ علیک آپ پر الکتاب الکتاب یعنی قرآن پاک، ذالک الکتاب بالحق حق کے ساتھ، یعنی قول فیصل ہے، فیصلہ کن بات ہے. کوئی بھی قول یا فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے پایا جانا چاہیے، یعنی کوئی چیز جیسے ہونی چاہیے ویسے ہی ہو تو وہ حق کہلاتی ہے، اور اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں اسے ہونا چاہیے، اور اس وقت پایا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو. تو قرآن کو حق کہا گیا، یعنی حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، جس انداز سے آنا چاہیے تھا، جس ترتیب سے، اسی ترتیب سے آیا ہے، اور جس وقت میں جو چیز نازل ہونی چاہیے تھی اسی کے مطابق نازل ہوئی ہے. تو صرف یہ نہیں کہا کہ اس نے کتاب نازل کی، بلکہ کیا فرمایا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ نازل کی. کوئی بتائے گا کیا معنی ہے حق کے ساتھ نازل کی؟ یعنی جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، صاد دال قاف اس کا روٹ ہے. لما اس چیز کی جو بین یدیہ اس کے آگے ہے. ید کہتے ہیں نا ہاتھ کو، اور یدین دو ہاتھ، اور بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، دو ہاتھ کے درمیان یعنی سامنے، ان فرنٹ آف. بین یدیہ یعنی اپنے سامنے، یعنی اپنے سے پہلے مراد ہے. تو پہلے سے مراد کیا ہے؟ جو بھی اترا ہے، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ میں سے، اس کی یہ تصدیق کرتا ہے. وَأَنزَلَ اور اسی نے نازل کی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ تین چیزوں کا ذکر ہے، الکتاب، التورات اور الانجیل. الکتاب سے مراد القرآن ہے، تورات اور انجیل گزشتہ کتابوں کا نام ہے. تورات وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہاں کتاب کے لیے تو نزلہ کا لفظ آیا ہے، جبکہ تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ آیا ہے. اس سے بھی ان دونوں کے درمیان فرق نظر آ رہا ہے. نزلہ عربی زبان میں نزل ینزل تنزیل باب تفعیل ہوتا ہے، جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، موقع کی مناسبت سے اترنا مراد ہے. اور انزلہ یکبارگی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب ملی تھی؟ جب وہ کوہ طور پر گئے تھے اور تختیوں میں لکھی ہوئی ملی تھی، جبکہ قرآن اس طرح لکھا ہوا نہیں ملا آپ کو، بلکہ آہستہ آہستہ اتارا گیا تھا. تو اللہ ہی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. تو کس طرح نازل کیا؟ اب دیکھیے کہ یہاں جس چیز کو تورات کہا جا رہا ہے یا جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، وہ تورات ہے جو اللہ نے اتاری تھی، وہ نہیں جو آج تورات کہلاتی ہے. اسی طرح انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن، تو اس سے مراد کون سی انجیل ہے؟ جو اللہ نے اتاری تھی عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جیسے اتاری تھی، یہ اس کی تصدیق ہے. جو آج انجیل کے نام سے چیز پائی جاتی ہے اس کی تصدیق نہیں مراد. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے
کہ نہ تو اس کی تصدیق کرو نہ ہی اس کی تکذیب کرو. ہمیں حکم کیا ہے کہ اس کے بارے میں جو آج تورات اور انجیل پائی جاتی ہے ہم کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں. یہ بھی نہ کہیں کہ یہ جھوٹی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں اتری، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں نہ کہیں؟ وجہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ دونوں کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں. تو پھر کس حالت میں ہیں؟ تھوڑی سی ان کی حالت دیکھ لیتے ہیں. تورات جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبرو کا، جس کا معنی شریعت یا لا، قانون ہے. اور انجیل جسے نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، بائبل، اس کا معنی خوشخبری ہے یا بشارت ہے، اور یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہود صرف تورات کو مانتے ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے، جبکہ نصارہ اولڈ اور نیو دونوں کو مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کل تقریباً 39 بکس ہیں عہد نامہ قدیم میں، جن میں سے پھر کچھ جو ہیں ان کو اوتھینٹک مانا جاتا ہے. یعنی ٹوٹل جتنی بھی ورژن ان کے پائے جاتے ہیں وہ 39 ہیں، جبکہ انجیل کے 24 یا 25 آل ٹوگیدر ہیں، اور ان میں سے کچھ کو قبول کیا گیا اور باقیوں کو نہیں. تورات کے بارے میں یہود کا کہنا یہ ہے کہ یہ یا تو وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یا پھر وہ سب کچھ جو موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر اترا. یعنی یہ دو نظریے پائے جاتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ تورات کیا ہے، وہ 10 کمانڈمنٹس جو طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی حالت میں دیے گئے، اور دوسرا صرف وہ نہیں بلکہ باقی دوسرے مواقع پر دوسرے نبیوں پر یا دوسرے لوگوں پر جو اترے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ربی ڈیوڈ فیلکن کے مطابق ربائی کون ہوتا ہے؟ یہود کا. دیکھیے کہ ایک تو یہ نا کہ اسلام کا نظریہ کیا کہ تورات کیا ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ جو بھی تھا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن چونکہ آج کے دور میں وہ ویسی نہیں رہی، بدل چکی ہے، لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خود اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اب ہم نہیں اس پہ حکم لگائیں گے، وہاں سے پوچھیں گے. تو ربی فالکن کہتا ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں پر مشتمل ہے. تورات عبرانی یعنی جو اصل بائبل تھی، یہ تورات تھی، وہ پہلی 5 کتابوں پر مشتمل ہے. یہ کتابیں سکرولز پر لکھی ہوئی ہیں اور لکڑی کی 2 ڈنڈیوں یا پولز کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی سہولت ہے کہ آپ کسی وقت بھی آپ جہاں سے چاہیں کھولیں کتاب اور آگے پیچھے صفحے کریں. لیکن اس طرح جب وہ سکرول میں بند ہوتی ہے تو اگر آپ پیج 1 پہ جانا چاہیں تو کتنی ہی دیر لگے گی آپ کو سکرول بیک کرنے. جس طرح آپ غلافوں میں بند کرتے ہیں نا، تو یہ لکڑی میں بند کر کے رکھتے ہیں. یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً 6 فیٹ لمبے پولز میں اس طرح سکرول کی ہوئی، اور 2-3 لوگ اس کو پکڑ کے کھولتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اس کو بڑے بڑی جگہوں پر ظاہر رکھ کے پھر سٹک ہے جس سے پڑھتے ہیں، انگلی نہیں لگا سکتے، سٹک سے پڑھتے ہیں دور سے. تو ربی فالکن کہتا ہے، یعنی وہ تورات کس کو کہتے ہیں جو کاغذ 2 پولز کے اوپر راؤنڈ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو وہ یعنی اس ڈنڈی کے ذریعے اسے کھولتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے اور پڑھتے بھی انگلی رکھ کے نہیں ہے بلکہ دور سے سٹک کے ساتھ، کیونکہ مقدس ہے، انتہائی مقدس. اور یہ مشتمل ہے 5 کتابوں پر. یعنی یہ 5 کتابیں
خلق کائنات سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات بیان کرتی ہیں. دوسری طرف تورات ایک سینٹرل ٹیکسٹ کی حیثیت رکھتی ہے ان کے ہاں، جو ایسے طریقے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جسے یہودیت کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں تورات کا لفظ ہدایت یا سکھانے سے نکلا ہے. یعنی تورات کا مادہ ان کے ہاں کیا معنی رکھتا ہے؟ ہدایت یا سکھانا. جی، تورات کا لفظی معنی ان کے ہاں کیا ہوا؟ ہدایت یا سکھانا. تو یہود آج کے دور میں تورات کو اپنے لیے کیا حیثیت دیتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، جیسے ہم قرآن پاک کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ہدی للمتقین، یعنی ٹو ٹیچ یا ٹو گائیڈ. یہ جو 5 کتابیں، یعنی تورات 5 کتابوں پر مشتمل ہے، یا اس کے 5 ابواب کہہ لیجئے. ان میں سے ایک ہے سفر التکوین. سفر کہتے ہیں کتاب. سفر التکوین، سفر الخروج، سفر اللاویین، سفر العدد اور سفر تثنیۃ الاشتراء. پہلی ہے ان دا بگننگ، دوسری ہے نیمز، تیسری ہے اینڈ ہی کالڈ، اور پھر ان دا ولڈرنس، اور پھر ورڈز. اس کو جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، پروننسیشن میں فرق ہو سکتا ہے بہرحال. اور انجیل کیا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. لیکن آج کے دور میں انجیل کا لفظی معنی خوشخبری. یہ بائبل کا یعنی کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ جس میں تقسیم جس طرح کیا گیا کتاب کو، جو نصارہ دونوں کو مانتے ہیں، تو جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اسے وہ انجیل کہتے ہیں. اور یہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مختلف لوگوں نے ان کو لکھا تھا. یہ کتابیں مارک، میتھیو، لیوک اور جان کے نام سے مشہور ہیں. اور یہ یاد رہے کہ موجودہ دور میں 4 کو سلیکٹ کر کے کنگ جیمز ورژن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل تو 24-25 ہیں، لیکن ان میں سے سلیکٹ کر کے 4 کو انتخاب کیا گیا. ان 4 کو پھر کیا نام دیا گیا؟ کنگ جیمز ورژن. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ تورات مجموعہ ہے مختلف صحیفوں کا، اور انجیل بھی موجودہ زمانے میں مجموعہ ہے کس کا؟ مختلف صحیفوں کا یا مختلف کتابوں کا، جن کے نام بھی مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، اور ان کے مجموعے کو پھر تورات اور انجیل کہا جاتا ہے. اور اس کو وہ نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نام دیتے ہیں. اولڈ بائبل اور نیو بائبل دونوں پر اطلاق لفظ بائبل کا ہوتا ہے، یعنی دونوں کو بائبل کہا جاتا ہے. اور پھر اس کی آگے تقسیم کیا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ سے مراد تورات ہے اور اس کی 5 کتابیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ سے مراد انجیل اور اس کی 4 کتابیں، جو پھر کس کے نام سے اب مشہور ہے؟ کنگ جیمز ورژن. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں کتابوں کے بارے میں کتابوں کے ماننے والے خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ربانی الفاظ نہیں، یعنی یہ اللہ تعالی کے الفاظ نہیں، بلکہ یہ ڈیوائن انسپریشنز ہیں جو لوگوں کو ملی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر ان سے انہوں نے آگے روایات کی، اور یہ بعد کے زمانے میں لکھی گئی. نہ تورات حضرت موسیٰ کے زمانے میں لکھی گئی، اور نہ ہی انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی. لہذا ان کی اوتھینٹسٹی کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا. اور آپ حیران ہوں گے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بائبل کی جو آتھرشپ ہے یا جو اس کا آتھر ہے وہ انونیمس ہے، نہیں پتا کہ کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تورات سب سے پہلے 10 صدی قبل مسیح میں لکھی گئی،
جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1300 سال قبل مسیح ہے، تو گویا تقریباً 200-300 سال بعد لکھی گئی، اور لکھے جانے کے بعد بھی پھر بخت نصر نے بیت المقدس پہ جب حملہ کیا تھا تو اس نے ان کی کتاب جلا ڈالی تھی، بعد میں پھر حافظے سے لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ کتاب جس کے ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئے وہ اصل لفظ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ وہ پیغمبروں کے زمانے میں لکھی ہوئی نہیں ہے، صدیوں بعد کی لکھی ہوئی ہے، پھر یہ کہ وہ دنیا سے ناپید بھی ہوئی اور پھر دوبارہ حافظے سے لکھی گئی، اور کسی ایک نے نہیں لکھی، کئی ایک نے مل جل کے لکھی. تو اب آپ خود سوچئے، ٹوٹل تو 24-25 ہیں، لیکن ان میں سے سلیکٹ کر کے 4 کو انتخاب کیا گیا. ان 4 کو پھر کیا نام دیا گیا؟ کنگ جیمز ورژن. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ تورات مجموعہ ہے مختلف صحیفوں کا، اور انجیل بھی موجودہ زمانے میں مجموعہ ہے کس کا؟ مختلف صحیفوں کا یا مختلف کتابوں کا، جن کے نام بھی مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، اور ان کے مجموعے کو پھر تورات اور انجیل کہا جاتا ہے. اور اس کو وہ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نام دیتے ہیں. اولڈ بائبل اور نیو بائبل دونوں پر اطلاق لفظ بائبل کا ہوتا ہے، یعنی دونوں کو بائبل کہا جاتا ہے. اور پھر اس کی آگے تقسیم کیا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ سے مراد تورات ہے اور اس کی 5 کتابیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ تقریباً 65 to 70 AD میں لکھی گئی، جبکہ آخری جان جو ہے 90 to 100 AD میں لکھی گئی. چونکہ نصرانیت کو یعنی عیسائیت کو شروع ہی سے بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تو اصل نص یعنی اوریجنل ٹیکسٹ تخریب کا شکار ہوئی، اور ہر کتاب کسی خاص گروہ کے لیے لکھی گئی، جس کی وجہ سے بائبل کے اوور آل کانٹینٹ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. پتہ نہیں کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی طرف سے تو میں نے بہت ہی آہستہ بولا ہے. یہ کہتی ہیں کہ 2-3 دروازوں کے اندر بند ہوتی ہے، ایک کھولتے ہیں، دوسرا کھولتے ہیں، پھر تیسرا کھولتے ہیں، پھر اس کے اندر سے نکالتے ہیں. مخصوص قسم کے لوگ آگے جاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے اکٹھے مل کے اٹھا کے پھر اس کو رکھتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں، پورے سینیگوگ کا چکر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے. یعنی کہ وہ خاص مخصوص قسم کا نسخہ کھولا ہوگا جو اتنا بڑا تھا، ورنہ نارمل سائز میں بھی ہوتے ہوں گے. یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ سین دیکھا ہے کہ کس طرح ربائی اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر سارے سینیگوگ کا چکر لگاتے ہیں، لوگ اس کو پہ ٹچ کرتے ہیں، لیکن کھولتے مخصوص لوگ ہی ہیں، اور پھر اس کو ایک خاص سٹک کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. اور جبکہ یہ پتا بھی ہے کہ وہ اصل چیز بھی نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نہیں، بک کی شیپ میں تو ہے ہی، لیکن اس کو اوریجنلی جس طرح سمجھتے ہیں مقدس کتاب کے طور پر، ویسے تو یہ اویلیبل تو ہے، اب تو اویلیبل ہے، لیکن پہلے زمانے میں عوام کو اویلیبل نہیں تھی یہ کتاب. قرآن پاک میں پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور زیادہ سے زیادہ جو کریٹیسائز کیا گیا تھا وہ ان کے احبار اور رہبان اور ان کے علماء کو کیا گیا تھا، کیونکہ وہی کتاب جانتے تھے. اسی لیے تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جب آئے گا نا کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، تو بہت سی ایسی باتیں جو تورات میں اسی طرح بند تھیں، مخصوص لوگوں کو علم تھی، وہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی یہ پیغمبر ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بالکل یقینی بات ہے ان کے نزدیک کہ یہ باتیں تو ہمارے پاس کتابوں میں بند پڑی ہیں، کسی کو خبر نہیں، عوام کو بھی نہیں پتا. مکہ میں ایک شخص کے پاس یہ ساری خبریں کہاں سے آ گئیں. اور جب کبھی یہ قریش کو اکسا کے آپ سے سوال کرواتے اور اللہ تعالیٰ تفصیلی جواب دیتے، جیسے سورۃ یوسف اسٹریچ، اتنا تفصیلی قصہ ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ اہل مکہ کو پتا بھی نہیں تھا، تو یہ سب
قرآن کے سچ ہونے یا حق ہونے پر دلیل ہے. تو یہ جو ابھی تعارف کرایا جا رہا ہے نا یہاں کتاب کا، سورۃ البقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں کیا کہا گیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ جو بالکل سچی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی اور اصل حالت میں محفوظ ہے. اور اس وقت یہی قول فیصل ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہوگا. دنیا میں بھی حق و باطل کا، اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ پر کتاب بالکل حق کے ساتھ، درست جیسی ہونی چاہیے تھی، جتنی ہونی چاہیے تھی، بغیر کسی تبدیلی کے، نو چینج. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود تھی. یعنی قرآن پاک موسٹ اوتھینٹک اور فائنل ورژن ہے کس کا؟ پچھلی کتابوں کا. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی اتارا اس سب کو صحیح شکل میں کہاں محفوظ کر دیا؟ قرآن پاک کے اندر، جتنا انسانوں کے لیے اب آئندہ ضروری تھا تاریخ میں سے اور باقی تمام زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تو وہ اللہ ہے جس نے نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر یہ کتاب بالکل حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو مصدقا لما بین یدیہ، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جن میں تورات اور زبور اور انجیل کے علاوہ وہ صحیفے بھی شامل ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور ان ساری کتابوں میں خاص طور پر تورات اور انجیل کا ذکر کیا. تورات جسے بنی اسرائیل یا یہود اپنی کتاب مقدس مانتے ہیں، اور انجیل جسے نصارہ یعنی عیسائی اپنی کتاب مقدس مانتے ہیں. یعنی باقی تمام کتابوں کی نسبت یہ دو کتابیں زیادہ معروف اور مشہور بھی ہیں، اور دو بڑے گروہوں کی نسبت سے بھی معروف ہیں.